آواز کے دوش پر میں ہوں مجید احمد جئی۔ آپ افسانہ سماعت فرما رہے ہیں کالو بھنگی، جس کے مصنف ہیں کرشن چندر۔ یہ افسانہ جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ تک پہنچ رہا ہے۔ کالو بھنگی۔ میں نے اس سے پہلے 1000 بار کالو بھنگی کے بارے میں لکھنا چاہا ہے، لیکن میرا قلم ہر بار یہ سوچ کر رک گیا کہ کالو بھنگی کے متعلق لکھا ہی کیا جا سکتا تھا۔ مختلف زاویوں سے میں نے اس کی زندگی کو دیکھنے، پرکھنے، سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن کہیں وہ ٹیڑھی لکیر دکھائی نہیں دیتی جس سے وہ دلچسپ افسانہ مرتب ہو سکتا ہے۔ دلچسپ ہونا تو درکنار، کوئی سیدھا سادہ افسانہ بے کیف و بے رنگ، بے جان مرکب بھی تو نہیں لکھا جا سکتا۔ کالو بھنگی آ کھڑا ہوتا ہے اور مجھ سے مسکرا کر پوچھتا ہے، چھوٹے صاحب، مجھ پر کہانی نہیں لکھو گے؟ کتنے سال ہو گئے تمہیں لکھتے ہوئے؟ 8 سال۔ کتنی کہانیاں لکھی تم نے؟ 60 اور 2 62۔ مجھ میں کیا برائی ہے چھوٹے صاحب؟ تم میرے متعلق کیوں نہیں لکھتے؟ دیکھو، کب سے میں اس کہانی کے انتظار میں کھڑا ہوں، تمہارے ذہن کے ایک کونے میں مدت سے ہاتھ باندھے کھڑا ہوں۔ چھوٹے صاحب، میں تو تمہارا پرانا حلال خور ہوں۔ کالو بھنگی، آخر تم میرے متعلق کیوں نہیں لکھتے؟ اور میں کچھ جواب نہیں دے سکا۔ اس قدر سپاٹ زندگی رہی ہے کالو بھنگی کی کہ میں کچھ بھی تو نہیں لکھ سکتا اس کے متعلق۔ یہ نہیں کہ میں اس کے بارے میں کچھ لکھنا ہی نہیں چاہتا، دراصل میں کالو بھنگی کے متعلق لکھنے کا ارادہ ایک مدت سے کر رہا ہوں، لیکن کبھی نہیں لکھ سکا۔ 1000 کوشش کے باوجود نہیں لکھ سکا۔ اس لیے آج تک کالو بھنگی اپنی جھاڑو لیے، اپنے بڑے بڑے ننگے گھٹنے لیے، اپنے پھٹے پرانے کھدرے بدحیت پاؤں لیے، اپنی سوکھی ٹانگوں پر ابھری وریدیں لیے، اپنے کولہوں کی ابھری ہڈیاں لیے، اپنے بھوکے پیٹ اور اس کی خشک جلد کی سیاہ سلوٹیں لیے، اپنے مرجھائے ہوئے سینے پر گرد آلود بالوں کی جھاڑیاں لیے، اپنے سکڑے سکڑے ہونٹوں، پھیلے پھیلے نتھوں، جھریوں والے گال اور اپنی آنکھوں کے نیم تری گڑھوں کے اوپر پرننگی چندیا ابھارے میرے ذہن کے کونے میں کھڑا ہے۔ اب تک کئی کردار آئے اور اپنی تازگی بتا کر، اپنی اہمیت جتا کر، اپنی ڈرامائیت ذہن نشین کرا کے چلے گئے۔ حسین عورتیں، خوبصورت تخیل، حولے شیطان کے چہرے اس ذہن کے رنگ و روغن سے آشنا ہوئے، اس کی 4 دیواری میں اپنے دیے جلا کر چلے گئے، لیکن کالو بھنگی بدستور اپنی جھاڑو سنبھالے اس طرح کھڑا ہے۔ اس نے اس کے گھر آنے والے ہر کردار کو دیکھا ہے، اسے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے، نفرت کرتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، کہہ کے لگاتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے، زندگی کے ہر رنگ میں، ہر نہج میں، ہر نہج سے، ہر منزل سے میں نے دیکھا ہے۔ بچپن سے بڑھاپے اور موت تک اس نے ہر اجنبی کو اس گھر کے دروازے کے اندر جھانکتے دیکھا ہے اور اسے اندر آتے ہوئے دیکھ کر اس کے لیے راستہ صاف کر دیا ہے۔ وہ خود پرے ہٹ گیا ہے، ایک بھنگی کی طرح ہٹ کر کھڑا ہو گیا ہے، حتیٰ کہ داستان شروع ہو کر ختم ہو گئی ہے، حتیٰ کہ کردار تماشائی دونوں رخصت ہو گئے ہیں، لیکن کالو بھنگی اس کے بعد بھی وہیں کھڑا ہے۔ اب صرف ایک قدم اس نے آگے بڑھا لیا ہے اور ذہن کے مرکز میں آ گیا ہے۔
تاکہ میں اس سے اچھی طرح دیکھ لوں۔ اس کی ننگی چندیاں چمک رہی ہے اور ہونٹوں پر ایک خاموش سوال۔ ایک عرصے سے میں اسے دیکھ رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا لکھوں گا اس کے بارے میں، لیکن آج یہ بھوت ایسے مانے گا نہیں۔ اسے کئی سالوں تک ٹالا ہے، آج اسے بھی الوداع کہہ دیں۔ میں 7 برس کا تھا جب میں نے کالو بھنگی کو پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کے 20 برس بعد جب وہ مرا، میں نے اسے اسی حالت میں دیکھا۔ کوئی فرق نہ تھا، وہی گھٹنے، وہی پاؤں، وہی رنگت، وہی چندیا، وہی ٹوٹے ہوئے دانت، وہی جھاڑو، جو ایسا معلوم ہوتا تھا ماں کے پیٹ سے اٹھائے چلا آ رہا ہے۔ کالو بھنگی کی جھاڑو اس کے جسم کا ایک حصہ معلوم ہوتی تھی۔ ہر روز مریضوں کا بول براز صاف کرتا تھا، ڈسپنسری میں فنائل چھڑکتا تھا، پھر ڈاکٹر صاحب اور کمپاؤنڈر صاحب کے بنگلوں کی صفائی کا کام کرتا تھا۔ کمپاؤنڈر صاحب کی بکری اور ڈاکٹر صاحب کی گائے کو چرانے جنگل میں لے جاتا اور دن ڈھلتے ہی انہیں واپس ہسپتال میں لے آتا اور مویشی خانے میں باندھ کر اپنا کھانا تیار کرتا اور اسے کھا کر سو جاتا۔ 20 سال سے اسے میں یہی کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، ہر روز بلا ناغہ۔ اس عرصے میں وہ کبھی ایک دن کے لیے بھی بیمار نہیں ہوا۔ یہ امر تعجب خیز ضرور تھا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ محض اس کے لیے کہانی لکھی جائے۔ خیر، یہ کہانی تو زبردستی سے کام لیے جا رہا ہے۔ 8 سال سے میں اسے ٹالتا آیا ہوں، لیکن یہ شخص نہیں مانا۔ زبردستی سے کام لیے جا رہا ہے۔ یہ ظلم مجھ پر بھی ہے اور آپ پر بھی۔ مجھ پر اس لیے کہ مجھے لکھنا پڑ رہا ہے، آپ پر اس لیے کہ آپ کو اس کو پڑھنا پڑ رہا ہے۔ درحال یہ کہ اس میں کوئی بات ایسی نہیں جس کے لیے اس کے متعلق اتنی سردردی مول لی جائے، مگر کیا کیا جائے۔ کالو بھنگی کی خاموش نگاہوں کے اندر ایک ایسی کھینچی سی ملتجانہ کاہش ہے، ایک ایسی مجبور بے زبانی ہے، ایک ایسی مبہوس گہرائی ہے کہ مجھے اس کے متعلق لکھنا پڑ رہا ہے، اور لکھتے لکھتے یہ بھی سوچتا ہوں کہ اس کی زندگی کے متعلق کیا لکھوں گا۔ کوئی پہلو تو ایسا نہیں ہے جو دلچسپ ہو، کوئی کونا ایسا نہیں جو تاریخ ہو، کوئی زاویہ ایسا نہیں جو مقناطیسی کشش کا حامل ہو۔ ہاں، 8 سال سے متواتر میرے ذہن میں کھڑا ہے، نہ جانے کیوں۔ اس میں اس کی ہٹ دھرمی کے سوا اور تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ جب میں نے آنکی کے افسانے میں چاندنی کے کھلیان سجائے تھے اور برفانیت کے روحانی نظریے سے دنیا کو دیکھا تھا، اس وقت بھی یہ وہیں کھڑا تھا۔ جب میں نے رومانویت سے آگے سفر اختیار کیا اور حسن اور حیوان کی برکلیمیوں کفیتیں دیکھتا ہوا ٹوٹے ہوئے تاروں کی غربت دیکھی اور پنجاب کی سرزمین پر خون کی ندیاں بہتی دیکھ کر اپنے وحشی ہونے کا علم حاصل کیا، اس وقت بھی یہ وہیں میرے ذہن کے دروازے پر کھڑا تھا، سم بو کمم۔ مگر اب یہ جائے گا ضرور، اب کہ اسے جانا پڑے گا۔ اب میں اس کے بارے میں لکھ رہا ہوں، للہ۔ اس کی بے کیف، بے رنگ، پھیکی میٹھی کہانی بھی سن لیجئے، تاکہ یہ یہاں سے دور دفان ہو جائے اور مجھے اس کی غلیظ غربت سے نجات ملے۔ اور اگر آج بھی میں اس کے بارے میں نہ لکھا اور نہ آپ نے اسے پڑھا تو یہ 8 سال بعد بھی یہاں جمع رہے گا اور ممکن ہے زندگی بھر یہیں کھڑا رہے۔ لیکن پریشانی تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں کیا لکھا جا سکتا ہے۔ کالو بھنگی کے ماں باپ بھنگی تھے، اور یہاں تک میرا خیال ہے کہ اس کے سارے آباء و اجداد بھنگی تھے اور سینکڑوں برس سے یہیں رہتے چلے آئے تھے۔ اسی طرح اس حالت میں پھر کالو بھنگی نے شادی نہ کی تھی، اس نے کبھی عشق نہ کیا تھا، اس نے کبھی دور دراز کا سفر نہ کیا تھا۔ حد تو یہ ہے
کہ وہ کبھی گاؤں سے باہر نہ گیا تھا۔ وہ دن بھر کام کرتا اور رات کو سو جاتا، صبح اٹھ کر پھر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا۔ بچپن ہی سے وہ اسی طرح کرتا چلا آیا تھا۔ ہاں، کالو بھنگی میں ایک بات ضرور دلچسپ تھی، اور وہ یہ کہ اسے اپنی ننگی چندیا پر کسی جانور مثلاً گائے یا بھینس کی زبان پھرانے سے بڑا لطف حاصل ہوتا تھا۔ اکثر دوپہر کے وقت میں نے دیکھا کہ نیلے آسمان تلے سبز گھاس کی مخملی فرش پر کھلی دھوپ میں وہ ہسپتال کے قریب ایک کھیت کی منڈی پر اکڑوں بیٹھا ہے، اور گائے اس کا سر چاٹ رہی ہے بار بار، اور وہ اپنا سر چٹواتا اونگ کر سو گیا ہے۔ اسے اس طرح سوتا دیکھ کر میرے دل میں مسرت کا ایک عجیب سا احساس اجاگر ہونے لگتا تھا، اور کائنات کے تھکے غنودگی امیز آفاقی حسن کا گمان ہونے لگتا تھا۔ میں نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں دنیا کی حسین ترین عورتیں، پھولوں کے تازہ ترین باغیچے، کائنات کے خوبصورت ترین مناظر دیکھے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں ایسی معصومیت، ایسا حسن، ایسا سکون کسی منظر میں نہیں دیکھا جتنا اس منظر میں کہ جب میں 7 برس کا تھا اور وہ کھیت بہت بڑا وسیع دکھائی دیتا تھا، اور آسمان بہت نیلا اور صاف، اور کالو بھنگی کی چندیا شیشے کی طرح چمکتی تھی، اور گائے کی زبان آہستہ آہستہ اس کی چندیا چاٹتی ہوئی اسے گویا سلہاتی ہوئی کسر کسر کی خواب دیدہ آواز پیدا کرتی جاتی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ میں بھی اپنا سر گھٹا کے اس گائے کے نیچے بیٹھ جاؤں اور اونگتا اونگتا سو جاؤں۔ ایک دفعہ ایسا کرنے کی کوشش بھی کی تو والد صاحب نے مجھے وہ پیٹا، اور مجھ سے زیادہ غریب کالو بھنگی کو وہ پیٹا کہ میں خود ڈر کے مارے چیخنے لگا کہ کالو بھنگی کہیں ان ٹھوکروں سے نہ مر جائے، لیکن کالو بھنگی کو اتنی مار کھا کے بھی کچھ نہ ہوا۔ دوسرے روز وہ بدستور جھاڑو دینے کے لیے ہمارے بنگلے میں موجود تھا۔ کالو بھنگی کو جانوروں سے بڑا لگاؤ تھا۔ ہماری گائے تو اس پر جان چھڑکتی تھی، اور کمپاؤنڈر صاحب کی بکری بھی، حالانکہ بکری بے وفائی کرتی ہے عورت سے بھی بڑھ کے، لیکن کالو بھنگی کی بات اور تھی۔ ان دونوں جانوروں کو پانی پلائے گا تو کالو بھنگی، چارہ کھلائے گا کالو بھنگی، جنگل میں چرائے گا تو کالو بھنگی، اور رات کو مویشی خانے میں باندھے تو کالو بھنگی۔ وہ اس کے ایک ایک اشارے کو اس طرح سمجھ جاتی جس طرح کوئی انسان کسی انسان کی باتیں سمجھتا ہے۔ میں کئی بار کالو بھنگی کے پیچھے گیا ہوں۔ جنگل میں راستے میں وہ انہیں بالکل کھلا چھوڑ دیتا تھا، لیکن پھر بھی گائے اور بکری دونوں اس کے قدم سے قدم ملائے چلے آتے تھے، گویا 3 دوست سیر کو نکلے ہیں۔ راستے میں گائے نے سبز گھاس دیکھ کر منہ مارا تو بکری بھی جھاڑی سے پتیاں کھانے لگی، اور کالو بھنگی سنبلوں توڑ کے رکھ رہا ہے، اور آپ ہی آپ باتیں کر رہا ہے، ان سے بھی برابر باتیں کیے جا رہا ہے، اور دونوں جانور بھی کبھی گھرا کر، کبھی کان پھٹ پھٹا کر، کبھی پاؤں ہلا کر، کبھی دم دبا کر، کبھی ناچ کر، کبھی گا کر، ہر طرح سے اس کی گفتگو میں شریک ہو رہے ہیں۔ اپنی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ یہ لوگ کیا باتیں کرتے تھے۔ پھر چند لمحوں کے بعد کالو بھنگی آگے چلنے لگتا تو گائے بھی چرنا چھوڑ دیتی، اور بکری بھی جھاڑی سے پرے ہٹ جاتی، اور گائے تو اس انداز سے اس کے قریب ہو بیٹھتی کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا کہ وہ کالو بھنگی کی بیوی ہے، اور ابھی کھانا پکا کے فارغ ہوئی ہے۔ اس کی ہر نگاہ میں، چہرے کے اتار چڑھاؤ میں ایک سکون امیز گرہستی انداز جھلکنے لگتا، اور جب وہ چگالی کرنے لگتی تو مجھے معلوم ہوتا کہ گویا کوئی سگڑ بیوی کروشا لیے سوزن کاری میں مصروف ہے،
اور یہ کالو بھنگی کا سویٹر بن رہی ہے۔ اس گائے اور بکری کے علاوہ ایک لنگڑا کتا بھی تھا جو کالو بھنگی کا بڑا دوست تھا۔ وہ لنگڑا تھا اور اس لیے دوسرے کتوں کے ساتھ زیادہ چل پھر نہ سکتا تھا اور اکثر اپنے لنگڑے ہونے کی وجہ سے دوسرے کتوں سے پٹتا، بھوکا اور زخمی رہتا تھا۔ کالو بھنگی اکثر اس کی تیمارداری اور خاطر تواضع میں لگا رہتا اور کبھی تو صابن سے اسے نہلاتا، کبھی اس کی چچڑیاں دور کرتا، اس کے زخموں پر مرہم لگاتا، اسے مکی کی روٹی کا سوکھا ٹکڑا دیتا۔ لیکن یہ کتا بھی بڑا خود غرض جانور تھا۔ دن میں صرف 2 مرتبہ کالو بھنگی سے ملتا، دوپہر کو اور شام کو، اور کھانا کھا کے اور زخموں پر مرہم لگوا کے پھر گھومنے کے لیے چلا جاتا۔ کالو بھنگی اور ایسے لنگڑے کتے کی ملاقات بڑی مختصر ہوتی تھی اور بڑی دلچسپ۔ مجھے تو وہ کتا ایک آنکھ نبھاتا تھا۔ کالو بھنگی اس سے ہمیشہ اتفاق سے ملتا تھا۔ اس کے علاوہ کالو بھنگی کی جنگل کے ہر جانور، چرند اور پرند سے شناسائی تھی۔ راستے میں اس کے پاؤں میں کوئی کیڑا آ جاتا تو وہ اسے اٹھا کر جھاڑی پر رکھ دیتا۔ کہیں کوئی نیولا بولنے لگتا تو یہ اس کی بولی میں اس کا جواب دیتا۔ تتر، رستگلا، کٹاری، لال، چڑا، سبزہ مکھی، ہر پرندے کی زبان وہ جانتا تھا۔ اس لحاظ سے وہ راہل سنگراتائن سے بھی بڑا پنڈت تھا۔ کم از کم میرے جیسے 7 برس کے بچوں کی نظروں میں تو وہ مجھے اپنے ماں باپ سے بھی اچھا معلوم ہوتا تھا۔ اور پھر وہ مکی کا بھٹا ایسے مزے کا تیار کرتا تھا اور آگ پر اس طرح مدھم آنچ پر بھونتا تھا کہ مکئی کا ہر دانہ کندن بن جاتا اور ذائقے میں شہد کا مزہ دیتا، اور خوشبو بھی ایسی سوندھی میٹھی میٹھی جیسے دھرتی کی سانس۔ نہایت آہستہ آہستہ بڑے سکون سے، بڑی مشاقی سے بھٹے کو ہر طرف سے دیکھ دیکھ کر ایسے بھونتا تھا جیسے وہ برسوں سے اس بھٹے کو جانتا تھا۔ ایک دوست کی طرح وہ بھٹے سے باتیں کرتا، اتنی نرمی اور مہربانی اور شفقت سے وہ اس سے پیش آتا، گویا وہ بھٹا اس کا رشتہ دار یا سکا بھائی ہے۔ اور لوگ بھی بھٹا بھونتے تھے مگر وہ بات کہاں، اس قدر کچے، بد ذائقہ اور معمولی سے بھٹے ہوتے تھے وہ کہ انہیں بس مکئی کا بھٹا ہی کہا جا سکتا تھا۔ لیکن کالو بھنگی کے ہاتھوں میں پہنچ کر وہی بھٹا کچھ کا کچھ ہو جاتا، اور جب وہ آگ پر سیک کے بالکل تیار ہو جاتا تو بالکل ایک نئی نویلی دلہن کی طرح عروسی لباس پہنے سنہرا سنہرا چمکتا ہوا نظر آتا۔ میرے خیال میں خود بھٹے کو یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ کالو بھنگی اس سے کتنی محبت کرتا ہے، ورنہ محبت کے بغیر اس بے جان شے میں اتنی رعنائی کیسے پیدا ہو سکتی تھی۔ مجھے کالو بھنگی کے ہاتھ کے سینکے ہوئے بھٹے کھانے میں بڑا مزہ آتا تھا اور میں انہیں بڑے مزے میں چھپ چھپ کے کھاتا۔ ایک دفعہ پکڑا گیا تو بڑی ٹھکائی ہوئی، بری طرح بیچارہ کالو بھنگی بھی پٹا، مگر دوسرے دن وہ پھر بنگلے پر جھاڑو لیے اسی طرح حاضر تھا۔ بس کالو بھنگی کے متعلق اور کوئی دلچسپ بات یاد نہیں آ رہی۔ میں بچپن سے جوانی میں آیا اور کالو بھنگی اسی طرح رہا۔ میرے لیے اب وہ کم دلچسپ ہو گیا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ مجھے اس سے کسی طرح کی دلچسپی نہ رہی تھی۔ ہاں، کبھی کبھی اس کا کردار مجھے اپنی طرف کھینچتا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نے نیا لکھنا شروع کیا تھا۔ میں مطالعے کے دوران اس سے پوچھتا اور نوٹ لینے کے لیے فاؤنٹین پین اور پیڈ ساتھ رکھ لیتا۔ کالو بھنگی،
تمہاری زندگی میں کوئی خاص بات ہے؟ کیسی چھوٹے صاحب؟ کوئی خاص بات، عجیب، انوکھی، نئی؟ نہیں چھوٹے صاحب، یہاں تو مشاہدہ صفر رہا، اب آگے چلیے ممکن ہے۔ اچھا، تم یہ بتاؤ تم تنخواہ لے کر کیا کرتے ہو؟ ہم نے دوسرا سوال پوچھا۔ تنخواہ لے کر کیا کرتا ہوں؟ وہ سوچنے لگتا۔ 8 روپے ملتے ہیں، پھر وہ انگلیوں پر گننے لگتا ہے۔ 4 روپے کا آٹا لاتا ہوں، 1 روپے کا نمک، 1 روپے کا تمباکو، 8 آنے کی چائے، 4 آنے کا گڑ، 4 آنے کا مسالہ۔ کتنے روپے ہو گئے چھوٹے صاحب؟ ہاں، 7 روپے۔ ہر مہینے 1 روپیہ بنیے کو دے دیتا ہوں، اس سے کپڑے سلوانے کے لیے روپے قرض لیتا ہوں۔ سال میں 2 جوڑے تو ہونے چاہیے، کمبل تو میرے پاس ہے، خیر 1-2 جوڑے تو چاہیے۔ اور چھوٹے صاحب، کہیں بڑے صاحب 1 روپیہ تنخواہ میں بڑھا دینا تو مزہ آ جائے۔ وہ کیسے؟ گھی لاؤں گا 1 روپے کا اور مکی کے پراٹھے کھاؤں گا۔ کبھی پراٹھے نہیں کھائے مالک، بڑا جی چاہتا ہے۔ اب بولیے ان 8 روپیوں پر کوئی کیا افسانہ لکھے؟ پھر جب میری شادی ہو گئی، جب راتیں جواں اور چمکدار ہونے لگتیں اور قریب کے جنگل سے شہد اور کستوری اور جنگلی گلاب کی خوشبوئیں آنے لگتیں اور ہرن چوکڑیاں بھرتے ہوئے دکھائی دیتے اور تارے جھکتے جھکتے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگتے اور کسی کے متعلق کچھ لکھنا چاہتا اور پنسل کاغذ لے کے اس کے پاس جاتا۔ کالو بھنگی، تم نے بیاہ نہیں کیا؟ نہیں چھوٹے صاحب۔ کیوں؟ اس علاقے میں ہی ایک بھنگی ہوں اور دور دور تک کوئی بھنگی نہیں ہے چھوٹے صاحب، پھر ہماری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ لیجئے، یہ راستہ بھی بند ہوا۔ تمہارا جی نہیں چاہتا کالو بھنگی؟ میں نے دوبارہ کوشش کر کے کچھ خریدنا چاہا۔ کیا صاحب؟ عشق کرنے کے لیے جی چاہتا ہے تمہارا؟ شاید کسی سے محبت کی ہوگی تم نے، جبھی تم نے ابھی شادی نہیں کی۔ عشق کیا ہوتا ہے چھوٹے صاحب؟ عورت سے عشق کرتے ہیں لوگ۔ عشق کیسے کرتے ہیں صاحب؟ شادی تو ضرور کرتے ہیں سب لوگ، بڑے لوگ عشق بھی کرتے ہوں گے چھوٹے صاحب، مگر ہم نے نہیں سنا وہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں۔ رہی بات شادی کی، وہ میں آپ کو بتا دی۔ شادی کیوں نہیں کی میں نے؟ کیسے ہوتی شادی میری؟ آپ بتائیے۔ ہم کیا بتائیں خاک۔ تمہیں افسوس نہیں کالو بھنگی؟ کس بات کا افسوس چھوٹے صاحب؟ میں نے ہار کر اس کے متعلق لکھنے کا خیال چھوڑ دیا۔ 8 سال ہوئے کالو بھنگی مر گیا۔ وہ کبھی بیمار نہیں ہوا، اچانک ایسا بیمار پڑا کہ پھر کبھی بستر علالہ سے نہ اٹھ سکا۔ اسے ہسپتال میں مریض رکھوا دیا تھا، وہ الگ وارڈ میں رہتا تھا۔ کمپاؤنڈر دور سے اس کے حلق میں دوا انڈیل دیتا اور ایک چپڑاسی اس کے لیے کھانا رکھاتا۔ وہ اپنے برتن خود صاف کرتا، اپنا بستر خود درست کرتا، اپنا بول براز خود صاف کرتا، اور جب وہ مر گیا تو اس کی لاش کو پولیس والوں نے ٹھکانے لگا دیا، کیونکہ اس کا کوئی وارث نہ تھا۔ اور جب وہ مرا اس روز بھی کوئی خاص بات نہ ہوئی، روز کی طرح اس روز بھی ہسپتال کھلا، ڈاکٹر صاحب نے نسخے لکھے، کمپاؤنڈر نے تیار کیے، مریضوں نے دوا لی اور گھر لوٹ گئے۔ پھر روز کی طرح ہسپتال بھی بند ہوا اور گھر آن کر ہم سب نے آرام سے کھانا کھایا، ریڈیو سنا اور لحاف اوڑھ کر سو گئے۔ صبح اٹھے تو پتہ چلا کہ پولیس والوں نے ازراہ کرم کالو بھنگی کی لاش ٹھکانے لگوا دی۔ اس دن ڈاکٹر صاحب کی گائے نے اور کمپاؤنڈر کی بکری نے دور دور تک نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور وارڈ کے باہر کھڑے کھڑے بیکار چلاتی رہیں۔ جانوروں کی ذات ہے آخر۔ ارے تو پھر جھاڑو لے کر آن پہنچا۔
آخر کیا چاہتا ہے بتا دے۔ کالو بھنگی ابھی تک وہیں کھڑا ہے۔ کیوں بھائی؟ اب میں نے سب کچھ لکھ دیا، وہ سب کچھ جو میں تمہاری بابت جانتا ہوں۔ اب بھی یہیں کھڑے ہو، پریشان کر رہے ہو۔ للہ چلے جاؤ۔ کیا مجھ سے کچھ چھوٹ گیا ہے؟ کوئی بھول ہو گئی؟ تمہارا نام؟ کالو بھنگی، کام بھنگی۔ اس علاقے سے کبھی باہر نہیں گئے، شادی نہیں کی، زندگی میں کوئی ہنگامی بات نہیں ہوئی، کوئی اچنبا معجزہ نہیں ہوا جیسے محبوب کے ہونٹوں میں ہوتا ہے، اپنے بچوں کے پیار میں ہوتا ہے، غالب کے کلام میں ہوتا ہے۔ کچھ بھی تو نہیں ہوا تمہاری زندگی میں۔ پھر میں کیا لکھوں؟ اور کیا لکھوں؟ تمہاری تنخواہ 8 روپے، 4 روپے کا آٹا، 1 روپے کا نمک، 1 روپے کا تمباکو، 8 آنے کی چائے، 4 آنے کا گڑ، 4 آنے کا مسالہ، 7 روپے، اور 1 روپیہ بننے کا 8 روپے ہو گئے۔ مگر 8 روپے میں کہانی نہیں ہوتی۔ آج میں کیا لکھ سکتا ہوں تمہارے بارے میں؟ اب خلیجی ہی کو لو، ہسپتال میں کمپاؤنڈر ہے، 32 روپے تنخواہ پاتا ہے۔ وراثت سے نچلے طبقے کے ماں باپ ملے تھے جنہوں نے مڈل تک پڑھا دیا۔ پھر خلجی نے کمپیوٹری کا امتحان پاس کر لیا۔ وہ جوان ہے، اس کے چہرے پر رنگت ہے۔ یہ جوانی، یہ رنگت کچھ چاہتی ہے۔ وہ سفید لٹھے کی شلوار پہن سکتا ہے، قمیض پر کلف لگا سکتا ہے، بالوں میں خوشبودار تیل لگا کر کنگھی کر سکتا ہے۔ سرکار نے اسے رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا بنگلہ نما کوارٹر بھی دے رکھا تھا۔ ڈاکٹر چوک جائے تو فیس بھی جھاڑ لیتا ہے اور خوبصورت مریضاؤں سے عشق بھی کر لیتا ہے۔ وہ نوراں اور خلجی کا واقعہ تمہیں یاد ہوگا۔ نوراں بھیتا سے آئی تھی، 16-17 برس کی الہڑ جوانی، 4 کوس سے سینما کے رنگین اشتہار کی طرح نظر آ جاتی تھی۔ بڑی بے وقوف تھی۔ وہ اپنے گاؤں کے 2 نوجوانوں کا عشق قبول کیے بیٹھی تھی۔ جب نمبردار کا لڑکا سامنے آ جاتا تو اس کی ہو جاتی، اور جب پٹواری کا لڑکا دکھائی دیتا تو اس کا دل اس کی طرف مائل ہونے لگتا، اور کوئی فیصلہ ہی نہ کر سکتی تھی۔ بالعلوم عشق کو لوگ ایک بالکل واضح، قاطع، یقینی امر سمجھتے ہیں۔ درا حال یہ کہ یہ عشق اکثر بڑا متذبذب، غیر یقینی، گو مگو کا حامل ہوتا ہے۔ یعنی عشق اس سے بھی ہے، اس سے بھی ہے، اور پھر شاید کہیں نہیں ہے، اور ہے بھی تو اس قدر وقتی، گرگٹتی، ہنگامی کہ ادھر نظر چوکی ادھر عشق غیب۔ سچائی ضرور ہوتی ہے لیکن ابدیت مفقود ہوتی ہے۔ اسی لیے تو نوراں کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی تھی۔ اس کا دل نمبردار کے بیٹے کے لیے بھی دھڑکتا تھا اور پٹواری کے پوت کے لیے بھی۔ اس کے ہونٹ نمبردار کے ہونٹوں سے مل جانے کے لیے بےتاب ہو اٹھتے، اور پٹواری کے پوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہی اس کا دل یوں کانپنے لگتا جیسے چاروں طرف سمندر ہو، چاروں طرف لہریں ہوں، اور ایک اکیلی کشتی ہو، اور نازک سی پٹوار ہو، اور چاروں طرف کوئی نہ ہو، اور کشتی ڈولنے لگے، ہولے ہولے ڈولتی جائے، اور نازک سی پٹوار نازک سے ہاتھوں سے چلتی چلتی تھم جائے، اور سانس رکتے رکتے رک سی جائے، اور آنکھیں جھکتی جھکتی جھک سی جائیں، اور زلفیں بکھرتی بکھرتی بکھر سی جائیں، اور لہریں گھوم گھوم کر گھومتی ہوئی معلوم دیں، اور بڑے دائرے پھیلتے پھیلتے پھیل جائیں، اور چاروں طرف سناٹا چھا جائے، اور کوئی اپنی باہوں میں بھینچ لے۔ حالے پٹواری کے بیٹے کو دیکھنے سے ایسی حالت ہوتی تھی نوراں کی، اور وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکتی تھی۔ نمبردار کا بیٹا، پٹواری کا بیٹا، پٹواری کا بیٹا، نمبردار کا بیٹا، وہ دونوں کو زبان دے چکی تھی، دونوں سے شادی کا اقرار کر چکی تھی۔
دونوں پر مر مٹی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آپس میں لڑتے لڑتے لہولہان ہو گئے، اور جب جوانی کا بہت سا لہو رگوں سے نکل گیا تو انہیں اپنی بے وقوفی پر بڑا غصہ آیا، اور پہلے نمبردار کا بیٹا نورا کے پاس پہنچا اور اپنی چھری سے اسے ہلاک کرنا چاہا، اور نورا کے بازو پر زخم آ گئے۔ اور پھر پٹواری کا پوت آیا، اس نے بھی جان لینی چاہی اور نورا کے پاؤں پر زخم آ گئے، مگر وہ بچ گئی، کیونکہ جس وقت وہ ہسپتال لائی گئی تھی فوراً یہاں اس کا علاج شروع ہو گیا۔ آخر ہسپتال والے بھی انسان ہوتے ہیں، خوبصورتی دلوں پر اثر کرتی ہے، انجیکشن کی طرح تھوڑا بہت اثر ضرور ہوتا ہے، کسی پر کم کسی پر زیادہ۔ ڈاکٹر صاحب پر کم تھا، کمپیوٹر پر زیادہ تھا۔ نورا کی تیمارداری میں خلجی دل و جان سے لگا رہا۔ نورا سے پہلے بیگمہ، بیگمہ سے پہلے ریشمہ، اور ریشمہ سے پہلے جانکی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، مگر خلجی کے ناکام مشوقے تھے، کیونکہ وہ عورتیں بیاہی ہوئی تھیں۔ ریشمہ کا تو ایک بچہ بھی تھا، بچوں کے علاوہ ماں باپ تھے اور خاوند تھے، اور خاوندوں کے دشمن نگاہیں تھیں جو گویا خلجی کے سینے کے اندر گھس کر اس کی خواہش کے آخری کونے تک پہنچ جانا چاہتی تھیں۔ خلجی کیا کر سکتا تھا، مجبور ہو کے رہ گیا۔ اس نے بیگمہ سے عشق کیا، ریشمہ سے اور جانکی سے بھی۔ وہ ہر روز بیگمہ کے بھائی کو مٹھائی کھلاتا تھا، ریشمہ کے ننھے بیٹے کو دن بھر اٹھائے پھرتا تھا۔ جانکی کو پھولوں سے بڑی محبت تھی، وہ ہر روز صبح اٹھ کر منہ دھیرے جنگل کی طرف چلا جاتا اور خوبصورت لالا کے کجے توڑ کر اس کے لیے لاتا۔ بہترین دوائیں، بہترین غذائیں، تیمارداری، لیکن وقت آنے پر جب بیگمہ اچھی ہوئی تو روتے روتے اپنے خاوند کے ساتھ چلی گئی، اور جب ریشمہ اچھی ہوئی تو اپنے بیٹے کو لے کے چلی گئی، اور جانکی اچھی ہوئی تو چلتے وقت اس نے خلجی کے دیے ہوئے پھول اپنے سینے سے لگائے، اس کی آنکھیں ڈبڈبائیں اور پھر اپنے خاوند کا ہاتھ تھام لیا اور چلتے چلتے گھاٹی کی اوٹ میں غائب ہو گئی۔ گھاٹی کے آخری کنارے پر پہنچ کر اس نے خلجی کی طرف دیکھا، اور خلجی منہ پھیر کر وارڈ کی دیوار سے لگ کر رونے لگا۔ ریشمہ کے رخصت وقت بھی اسی طرح رویا تھا، بیگمہ کے جاتے وقت بھی اسی شدت، اسی خلوص، اسی اذیت کے کربناک احساس سے مجبور ہو کر رویا تھا، لیکن خلجی کے لیے نہ ریشمہ رکی، نہ بیگمہ، نہ جانکی۔ اور پھر اب کتنے سالوں کے بعد نورا آتی تھی اور اس کا دل بے طرح دھڑکنے لگا تھا، اور یہ دھڑکن روز بروز بڑھتی چلی جاتی تھی۔ شروع میں تو نورا کی حالت غیر تھی اور اس کا بچنا محال تھا، مگر خلجی کی انتھک کوششوں سے زخم بھرتے چلے گئے، پیپ کم ہوتی گئی، سرنڈ دور ہوتی گئی، سوجن غائب ہوتی گئی، نورا کی آنکھوں کی چمک اور اس کے سپیڈ چہرے پر صحت کی سرخی آتی گئی، اور جس روز خلجی نے اس کے بازوؤں کی پٹی اتاری تو نورا بے اختیار ایک اظہار تشکر کے ساتھ اس کے سینے سے لپٹ کر رونے لگی، اور جب اس کے پاؤں کی پٹی اتری تو اس نے اپنے پاؤں پر مہندی رچائی اور ہاتھوں پر اور آنکھوں میں کاجل لگایا اور بالوں کی زلفیں سنواری، تو خلجی کا دل مسرت سے چوکڑیاں بھرنے لگا۔ نورا خلجی کو دل دے بیٹھی تھی، اس نے خلجی سے شادی کا وعدہ کر لیا تھا۔ نمبردار کا بیٹا اور پٹواری کا بیٹا دونوں باری باری کئی دفعہ اسے دیکھنے کے لیے، اس سے معافی مانگنے کے لیے، اس سے شادی کا پیمان کرنے کے لیے ہسپتال آئے تھے، اور نورا انہیں دیکھ کر ہر بار گھبرا جاتی، کانپنے لگتی، مڑ مڑ کر دیکھنے لگتی، اور اس وقت تک اسے چین نہ آتا جب تک وہ لوگ چلے نہ جاتے اور خلجی اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں نہ لے لیتا۔ اور جب وہ بالکل اچھی ہو گئی تو سارا گاؤں، اس کا اپنا گاؤں، اسے دیکھنے کے لیے امٹ پڑا۔ گاؤں کی چھوری اچھی ہو گئی تھی، ڈاکٹر صاحب اور کمپاؤنڈر صاحب کی مہربانی سے، اور نورا کے ماں باپ بچھے جاتے تھے،
اور آج تو نمبردار بھی آیا تھا اور پٹواری بھی، اور وہ دونوں ہر دماغ لڑکے بھی، جو اب نورا کو دیکھ دیکھ کے اپنے کیے پر پشیمان ہو رہے تھے۔ اور پھر نورا نے اپنے ماں کا سہارا لیا اور کاجل میں تیرتی ہوئی ڈبڈبائی آنکھوں سے خلجی کی طرف دیکھا، اور جب چپ چاپ اپنے گاؤں چلی گئی۔ سارا گاؤں لینے آیا تھا اور اس کے قدموں کے پیچھے نمبردار اور پٹواری کے بیٹے کے قدم تھے، اور یہ قدم اور دوسرے قدم اور دوسرے قدم اور سینکڑوں قدم جو نورا کے ساتھ چل رہے تھے، خلجی کے سینے کی گھاٹی پر سے گزرتے گئے اور پیچھے ایک دھندلی گرد و غبار سے اٹی راہ گزر چھوڑ گئے، اور کوئی وارڈ کی دیوار کے ساتھ لگ کے سسکیاں لینے لگا۔ بڑی خوبصورت رومانوی زندگی تھی خلجی کی۔ خلجی جو مڈل پاس تھا، 30 روپے تنخواہ پاتا تھا، 15-20 روپے اوپر سے کما لیتا تھا۔ خلجی جوان تھا جو محبت کرتا تھا، جو ایک چھوٹے بنگلے میں رہتا تھا، جو اچھے ادیبوں کے افسانے پڑھتا تھا اور عشق میں روتا تھا۔ کس قدر دلچسپ اور رومانوی اور پرکیف زندگی تھی خلجی کی۔ لیکن کالو بھنگی کے متعلق میں کیا کہہ سکتا ہوں، سوائے اس کے کہ کالو بھنگی نے بیگمہ کے لہو اور پیپ سے بھری پٹیاں دھوئیں۔ کالو بھنگی نے بیگمہ کا بول و براز صاف کیا۔ کالو بھنگی نے ریشمہ کی غلیظ پٹیاں صاف کی۔ کالو بھنگی ریشمہ کے بیٹے کو مکی کے بھٹے کھلاتا تھا۔ کالو بھنگی نے جانکی کی گندی پٹیاں دھوئیں اور ہر روز اس کے کمرے میں فنائل چھڑکتا رہا، اور شام سے پہلے وارڈ کی کھڑکی بند کرتا رہا اور آتش دان میں لکڑیاں جلاتا رہا تاکہ جانکی کو سردی نہ لگے۔ کالو بھنگی نورا کا پخانہ اٹھاتا رہا 3 ماہ 10 روز تک۔ کالو بھنگی نے ریشمہ کو جاتے ہوئے دیکھا، اس نے بیگمہ کو جاتے ہوئے دیکھا، اس نے جانکی کو جاتے ہوئے دیکھا، اس نے نورا کو جاتے ہوئے دیکھا، لیکن وہ کبھی دیوار سے لگ کر نہیں رویا۔ پہلے تو وہ ایک لمحے کے لیے حیران ہو جاتا، پھر اسی حیرت سے اپنا سر کھجانے لگتا، اور جب کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آتی تو وہ ہسپتال کے نیچے کھیتوں میں چلا جاتا اور گائے سے اپنی چندیا چٹوانے لگتا۔ لیکن اس کا ذکر تو میں پہلے کر چکا ہوں، پھر اور کیا لکھوں تمہارے بارے میں کالو بھنگی؟ سب کچھ تو کہہ دیا جو کچھ کہنا تھا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ تمہاری تنخواہ 30 روپے ہوتی، تم مڈل پاس یا فیل ہوتے، تمہیں وراثت میں کچھ کلچر، تہذیب، کچھ تھوڑی سی انسانی مسرت اور مسرت کی بلندی ملی ہوتی تو میں تمہارے متعلق کوئی کہانی لکھتا۔ اب تمہارے 8 روپے میں کیا کہانی لکھوں؟ ہر بار ان 8 روپوں کو الٹ پھیر کے دیکھتا ہوں۔ 4 روپے کا آٹا، 1 روپے کا نمک، 1 روپے کا تمباکو، 8 آنے کی چائے، 4 آنے کی گڑ، 4 آنے کے مسالے، 7 روپے، اور 1 بنیے کا، 8 روپے ہو گئے۔ کیسے کہانی بنے گی تمہاری کالو بھنگی؟ تمہارا افسانہ مجھ سے نہیں لکھا جائے گا۔ چلے جاؤ، دیکھو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مگر یہ منحوس ابھی تک یہیں کھڑا ہے، اپنے اکھڑے پیلے پیلے گندے دانت نکالے، اپنی پھوٹی ہنسی ہنس رہا ہے۔ تو ایسے نہیں جائے گا؟ اچھا بھائی، میں پھر اپنی یادوں کی راکھ خریدتا ہوں۔ شاید اب تیرے لیے مجھے 30 روپے سے نیچے اترنا پڑے گا اور بختیار چپڑاسی کا آسرا لینا پڑے گا۔ بختیار چپڑاسی کو 15 روپے تنخواہ ملتی ہے، اور جب کبھی ڈاکٹر یا کمپیوٹر یا ویکسینیٹر کے ہمراہ دورے پر جاتا ہے تو اسے ڈبل بٹھا اور سفر کا خرچ ملتا ہے۔ پھر گاؤں میں اس کی اپنی زمین بھی ہے اور ایک چھوٹا سا مکان بھی ہے جس کے 3 اطراف میں چیل کے بلند و بالا درخت ہیں،
اور چوتھی طرف ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے جو اس کی بیوی نے لگایا ہے۔ اس میں اس نے کرم کا ساگ بویا ہے اور پالک اور مولیاں اور شلگم اور سبز مرچیں اور بڑی الیں اور کدو جو گرمیوں کی دھوپ میں سکھائے جاتے ہیں اور سردیوں میں جب برف پڑتی ہے اور سبزہ مر جاتا ہے تو کھائے جاتے ہیں۔ بختیار کی بیوی یہ سب کچھ جانتی ہے۔ بختیار کے کن بچے ہیں، اس کی بوڑھی ماں ہے جو ہمیشہ بہو سے جھگڑا کرتی رہتی ہے۔ ایک دفعہ بختیار کی ماں اپنی بہو سے جھگڑا کر کے گھر سے چلی گئی تھی۔ اس روز گہرا ابر آسمان پر چھایا ہوا تھا اور پالے کے مارے دانت بج رہے تھے، اور گھر سے بختیار کا بڑا لڑکا ماں کے جانے کی خبر لے دوڑتا دوڑتا ہسپتال آیا تھا، اور بختیار اسی وقت اپنی ماں کو واپس لانے کے لیے کالو بھنگی کو ساتھ لے کر چل دیا تھا۔ وہ دن بھر جنگل میں اسے ڈھونڈتے رہے، وہ اور کالو بھنگی۔ اور بختیار کی بیوی جو اب اپنے کیے پر پشیمان تھی، اپنی سانس کو اونچی آواز دے کر روتی جاتی تھی۔ آسمان ابر آلود تھا اور سردی سے ہاتھ پاؤں شل ہوئے جاتے تھے اور پاؤں تلے چپل کے خشک جھومر پھسلتے جاتے تھے۔ پھر بارش شروع ہو گئی، پھر کریڑی پڑنے لگی اور پھر چاروں طرف گہری خاموشی چھا گئی، اور جیسے ایک گہری موت نے اپنے دروازے کھول دیے ہوں اور برف کی پریوں کو قطار اندر قطار باہر زمین پر بھیج دیا ہو۔ برف کے گولے زمین پر گرتے گئے، ساکن خاموش بے آواز سپیڈ مخمل گھاٹیوں وادیوں چونٹیوں پر پھیل گئی۔ اماں! بختیار کی بیوی زور سے چلائی، جنگل گونج کر خاموش ہو گیا۔ پھر کالو بھنگی نے کہا، میرا خیال ہے کہ وہ نگر گئی ہوگی تمہارے ماموں کے پاس۔ نگر کے 2 کوس ادھر انہیں بختیار کی اماں ملی۔ برف گر رہی تھی اور وہ چلی جا رہی تھی، گرتی پڑتی لڑھکتی تھمتی ہانپتی کانپتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ جب بختیار نے اسے پکڑا تو اس نے ایک لمحے کے لیے مزاحمت کی، پھر وہ اس کے بازو میں گر کر بے ہوش ہو گئی، اور بختیار کی بیوی نے اسے تھام لیا اور راستے بھر وہ اسے باری باری سے اٹھاتے چلے آئے، بختیار اور کالو بھنگی۔ اور جب وہ لوگ گھر پہنچے تو بالکل اندھیرا ہو چکا تھا، اور انہیں واپس آتے دیکھ کر بچے رونے لگے، اور کالو بھنگی ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا اور اپنا سر کھجانے لگا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ سے دروازہ کھولا اور وہاں سے چلا آیا۔ ہاں، بختیار کی زندگی میں بھی افسانے ہیں، مگر کالو بھنگی، میں تمہارے متعلق اور کیا لکھ سکتا ہوں؟ اتنا کچھ خریدنے کے بعد سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارا کیا کیا جائے۔ خدا کے لیے اب تو چلے جاؤ، بہت ستا لیا تم نے۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ نہیں جائے گا، اسی طرح میرے ذہن پر سوار رہے گا اور میرے افسانوں میں اپنی غلیظ جھاڑو لیے کھڑا رہے گا۔ اب میں اسے سمجھاتا ہوں۔ تو کیا چاہتا ہے؟ تو میری کہانی سننا چاہتا ہے؟ کیوں ہونی نہیں، لیکن ہو سکتی تھی۔ میں تیرے پاؤں سے شروع کرتا ہوں، سن۔ تو چاہتا ہے کہ کوئی تیرے گندے کھدرے پاؤں دھو ڈالے، دھو کر ان سے غلاظت دور کرے، ان کی بائیوں پر مرہم لگائے۔ تو چاہتا ہے تیرے گھٹنوں کی ابری ہوئی ہڈیاں گوشت میں چھپ جائیں، تیری رانوں میں طاقت اور سختی آ جائے، تیرے پیٹ کی مرجھائی ہوئی سلوٹیں غائب ہو جائیں، تیرے کمزور سینے کے گرد و غبار سے اٹے ہوئے بال غائب ہو جائیں۔ تو چاہتا ہے کوئی تیرے ہونٹوں میں رس ڈال دے، انہیں گوائی بشک دے، تیری آنکھوں میں چمک ڈال دے، تیرے گالوں میں لہو بھر دے، تیری چندیا کو گھنے بالوں کی طرح زلفیں عطا کرے، تجھے ایک مصفا لباس دے دے، تیرے ارد گرد ایک چھوٹی سی دیوار کھڑی کر دے، حسین مصفا پاکیزہ، اور اس میں تیری بیوی راج کرے، تیرے بچے کہکے لگاتے پھریں،
جو کچھ تو چاہتا ہے وہ میں نہیں کر سکتا. میں تیرے ٹوٹے پھوٹے دانتوں کی روتی ہوئی ہنسی پہچانتا ہوں. جب تو گائے سے اپنا سر چٹواتا ہے مجھے معلوم ہے تو اپنے تخیل میں اپنی بیوی کو دیکھتا ہے جو تیرے بالوں میں انگلیاں پھیر کر تیرا سر سلا رہی ہے، حتیٰ کہ تیری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، تیرا سر جھک جاتا ہے اور تو اس کی مہرباں آنکھوں میں سو جاتا ہے. اور جب تو آہستہ آہستہ آگ پر میرے لیے مکی کا بھٹا سینکتا ہے اور مجھے جس محبت اور شفقت سے وہ بھٹا کھلاتا ہے، تو اپنے ذہن کی پہنائی میں اس ننھے بچے کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو تیرا بیٹا نہیں ہے، جو ابھی نہیں آیا، جو تیری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا، لیکن جس سے تو نے ایک شفیق باپ کی طرح پیار کیا ہے، تو نے گودیوں میں کھلایا ہے، اس کا منہ چوما ہے، اسے اپنے کندھوں پر بٹھا کر جہاں بھر میں گھمایا ہے. دیکھ لو، یہ ہے میرا بیٹا، یہ ہے میرا بیٹا. اور جب یہ سب تجھے نہیں ملا تو سب سے الگ ہو کر کھڑا ہو گیا اور حیرت سے اپنا سر کھجانے لگا اور تیری انگلیاں لاشعوری انداز میں گننے لگی. 1 2 3 4 5 6 7 8 روپے. میں تیری وہ کہانی جانتا ہوں جو ہو سکتی لیکن نہ ہو سکی، کیونکہ میں افسانہ نگار ہوں. میں ایک نئی کہانی گھڑ سکتا ہوں، ایک نیا انسان نہیں گھڑ سکتا. اس کے لیے میں اکیلا کافی نہیں ہوں. اس کے لیے افسانہ نگار اور اس کا پڑھنے والا اور ڈاکٹر اور کمپیوٹر اور بختیار اور گاؤں کے پٹواری اور نمبردار اور دکاندار اور حاکم اور سیاستدان اور مزدور اور کھیتوں میں کام کرنے والے، ہر شخص کی لاکھوں کروڑوں اربوں آدمیوں کی اکٹھی مدد چاہیے. میں اکیلا مجبور ہوں، کچھ نہیں کر سکوں گا. جب تک ہم سب مل کر ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکیں گے یہ کام نہ ہوگا. اور تو اسی طرح جھاڑو لیے میرے ذہن کے دروازے پر کھڑا رہے گا اور میں کوئی عظیم افسانہ نہ لکھ سکوں گا جس میں انسانی روح کی مکمل مسرت جھلک اٹھے، اور کوئی معمار عظیم عمارت تعمیر نہ کر سکے گا جس میں ہماری قوم کی عظمت اپنی بلندیاں چھو لے، اور کوئی ایسا گیت نہ گا سکے گا جس کی پہنائیوں میں کائنات کی آفاقیت جھلک نہ جائے. یہ بھرپور زندگی ممکن نہیں جب تک تو جھاڑو لیے یہاں کھڑا ہے. اچھا، کھڑا ہے، کھڑا رہے. پھر شاید وہ دن کبھی آ جائے کہ کوئی تجھ سے تیری جھاڑو چھڑوا دے اور تیرے ہاتھوں کو نرمی سے تھام کر تجھے کوسے قضا کے اس پار لے جائے.